یہ حقوق کو ضائع کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں وعدہ کر چکا ہوں اور بیماری کی حالت میں خدا کی قسم طبیعت علیل نہ اٹھا جائے نہ بیٹھا جائے، اور ایسی طبیعت کہ جہاں پیر کے اندر روڑ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دھیپے والوں کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے. ہاں لوگوں، خدا کی قسم یقین جانیے، میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ رب جس کو رکھے اس کو کون چکھے. ہاں یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، لیکن لوگوں ان آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم جیسے حادثہ فاجعہ میرے ساتھ ہوا ہے، دیکھنے والوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ، میرے اساتذاؤں کی دعاؤں کا ثمرہ، آپ لوگوں کی محبت و شفقت کا ثمرہ کہ آج میں آپ کے بیچ زندہ ہوں اور بول رہا ہوں. اللہ کی قسم لوگوں، جب میری بیمار ماں نے یہ الفاظ سنے کہ تیرا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، وہ بیمار ماں جو بسترے کی نظر تھی وہ اٹھی ہے. اٹھنے کے بعد اس ماں نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس ماں نے 2 رکعت پڑھ کر صرف یوں ہی دعا کی ہے، اے میرے پالنہار میرے بیٹے کو صحیح سالم رکھنا، اے میرے پالنہار میرے بیٹے کی عمر میں برکت دینا. ہاں میرا 5 سالہ بیٹا خدا کی قسم جو صحیح سے بولتا بھی نہیں ہے، جب میرا بیٹا میرے بارے میں سنتا ہے کہ میرا باپ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، وہ معصوم بچہ اپنی دادی کے مصلے کے برابر میں وہ سجدے میں گر کے اپنی معصوم زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ میرے باپ کو درست کر دے، میرے ابا کی طبیعت کو درست کر دے. تو میرے بیٹے کی دعاؤں کا ثمرہ رہا ہوگا یا میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ رہا ہوگا جو میں آج آپ کے بیچ زندہ ہوں، بول رہا ہوں. تو میں نے آپ کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، تو اس لیے دھیپے والوں ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، اللہ کی قسم تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر پورا دھیپا جلسہ سننے کے لیے نہ آئے تو کوئی بات نہیں، ہماری شیان شان کوئی گستاخی نہ ہوگی، لیکن عزت اور بے عزتی کا ثمرہ لوگوں تمہارے ہاتھ ہے. اگر تم نے پنڈال کو نہ بھرا، تم نے علماء ربانی کی قدر نہ کی، تو خدا کی قسم یہ تاریکی رات اور یہ قمقمے اور یہ شب و روز اور یہ دن، یہ رات، یہ چاند، یہ ستارے کل قیامت کے دن رب کائنات اور رب کائنات کے حضور پیش کریں گے. اے میرے پالنہار، تمہارے بیچ میں، تمہاری اس بستی میں رب کہے گا میری اس بندوں کے پاس میرے مخصص لوگ پہنچے تھے، میرے وہ لوگ پہنچے تھے، میرے وہ بندے پہنچے تھے جس کے بارے میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا خطاب کیا گیا. لوگوں ہمیں علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، علماء سے مصافحہ ملانا بھی ثواب ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں جلسہ ہے اور پنڈال خالی ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، سیاسی پروگرام نہیں ہو رہا ہے، سیاسی پروگرام نہیں ہو رہا ہے. لوگوں خدا کی قسم بیٹھ جاؤ. یہ معذور بیماری کی علالت میں بھی سفر کر کے آپ کے بیچ آیا ہے، اس طریقے سے آپ کھڑے نہ رہیں. اے نوجوانوں صدر دروازے کو چھوڑ کر قالین پر آ جاؤ. اللہ کی قسم اسی پر اللہ کی مقبولیت کے فیصلے ہوں گے. آج اللہ مجھے اور آپ کو قبول کر رہا ہے، آج مجھے اور آپ کو رب نے قبول کیا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال ہے. میرے بھائیوں، ہم دین کی نسبت سے، قرآن کریم کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں یہاں مل کر بیٹھنا چاہیے، علماء کی زیارت کرنا چاہیے، علماء کا بیان سننا چاہیے. اللہ کی قسم ہمارے لیے مغفرت کے پروانے ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب صحابہ سے خطاب کرتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے بیٹھتے تھے کہ کتاب کے اندر لکھا ہے اگر چادر ڈھانپ دی جائے تو چادر کے اندر جھول نہ آئے۔ اس لیے نوجوان جو تم پیچھے بیٹھے ہو آگے کو آ جاؤ، کیونکہ کچھ نوجوان آ رہے ہیں وہ پیچھے جائیں گے، اس لیے تم آگے کو بیٹھ جاؤ، مجھے اور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم رب نے تمہیں قبول کیا ہے، اے میرے بھائیوں رب نے تمہیں قبول کیا ہے، تمہیں ہی سنا کر جاؤں گا، تمہیں ہی سنا کر جاؤں گا۔ رب کریم کی وہ قرآن کی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کا ٹکڑا سنا کر جاؤں گا جو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات دیکھیں وقت بھی کافی ہوا چلا، غالباً 9:01 ہوئے چاہتا ہے، اور ہم بھی یوں چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے اپنے پروگرام کو باضابطہ شروع کریں، چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اجلاس دیر رات تک چلائے جاتے ہیں اور صبح جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو وہ بستر کی نظر ہو جاتی ہے، تو ایسے اجلاس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دل یوں چاہتا ہے کہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہاں کی منتظمین کمیٹی ہے یا یہاں کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے بہت مختصر سا خاکہ صرف 3 مقرر لیے ہیں، 3 مقرر لیے ہیں، اور 3 مقرر الحمدللہ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے لاجواب مقرر ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یوں کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا، جلسوں کے سیزن جب چلتے ہیں، جلسے جب چلتے ہیں تو ان کی تاریخ ملنا بڑا محال ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی شفقت، جو اجلاس کی تاریخ آپ لوگوں کے اس گاؤں کے لیے منتخب ہو گئی۔ بھائی یہ جو کیاریوں میں بیٹھے یار مزہ نہیں آ رہا، قسم خدا کی دہپے والوں تمہاری محبت کھینچ کے لائی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں ایک مشاعرے میں شاید میرا آنا ہوا تھا، تب آپ کے لوگوں کی ذوق اور شوق کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یقیناً اگر قابل تعریف ہیں اور سامعین ہیں تو وہ دہپا کے اندر ہیں، کتنے ذوق اور شوق سے سماعت کرتے ہیں۔ قاری ارشاد صاحب سے درخواست کروں گا منچ پر تشریف لائیں۔ قاری ارشاد صاحب مدرس مدرسہ حاضہ، وہ لسٹ لا کے دو بھائی۔ لسٹ لاؤ، لسٹ کس کی تلاوت ہے، کس کی، کون کرے گا تلاوت؟ تلاوت قاری عمران صاحب کا بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ اس کو بنائی نہیں، اس کو قریب لاؤ نا، کون ہے بچہ؟ بھائی دہپے والو آ گئے تم، میں نے بلایا آپ آ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، میری طرف اب مجھ سے اچھا تمہارے بیچ کوئی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، میں بولوں گا آپ دیکھو گے سنو گے۔ اچھا یہ بتاؤ دعا سے پہلے کون کون جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ چلو ایک بچہ جائے گا، اس کی ماں نے اس کو کہہ کے بھیجا ہے وقت سے پہلے آ جانا، ایک بچہ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم جانا مت۔ اگر تم لوگ دعا سے پہلے چلے گئے تو کفے دست کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، کفے دست کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، کفے دست ملتے رہ جاؤ گے، اور صبح کو جب تم سے بتایا جائے گا مفتی مستقیم کا زبردست بیان ہوا اور حضرت نے بڑی قیمتی باتیں بتائی، حضرت نے یہ والا واقعہ بتایا، حضرت نے وہ والا واقعہ بتایا، تو آپ حضرات کفے دست ملتے رہ جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا تک آپ حضرات بیٹھیں، تینوں مقرروں کو سن کے جائیں۔
میں کبھی تو آپ کو ہنساؤں گا اور انشاءاللہ دورانے بیچ بیچ میں کبھی کبھی رلاؤں گا، یہ دونوں کام میں کروں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، چھوٹے مائک پر جو بیٹھ کر نظامت کرتا ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر صحیح ہے تو انسان لیٹتا بھی ہے، انسان بیٹھتا بھی ہے، انسان سوتا بھی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں بال آ جائے، ٹوٹے نہیں بلکہ بال آ جائے، تو خدا کی قسم لیٹنا تو بڑا محال، جنبش کرنا بھی بڑا درکنار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے مائک پر بیٹھنے والا، نظامت کرنے والا، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے سامنے بیٹھنے والوں کی نظروں کو پہچاننا کہ اب سامنے والے کیا چاہتے ہیں، نظم سننا چاہتے ہیں یا لطیفہ سننا چاہتے ہیں یا بہترین شعلے بیان مقرر کا خطاب سننا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کو پہچاننا، اس کی پیشانی کی سلوٹوں کو پہچاننا، یہ ناظم کا کام ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بخوبی انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ بھی میرا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ تو ایک نعرہ لگائیں تاکہ دہتا میں بستروں پر لیٹنے والوں کو، مچھردانیوں میں سکون طلب لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ جلسہ چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! یار میری آواز سے آواز ملاؤ۔ نعرہ تکبیر! الجامعۃ الرشیدیہ، الجامعۃ الرشیدیہ، علماء دیوبند زندہ باد کہو۔ علماء دیوبند، نعرہ تکبیر! سونگیے تو سرے محفل خوشبو کی تربیزی ہے۔ دوستو، اس جوش و سرمستی کے عالم میں آپ کسی عظیم پروگرام میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے ارما بھی مچل رہے ہیں کہ اس آگوش شب میں ایک ایسی شمع فروزہ کی جائے کہ جس کے سامنے دودھ میں نائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے۔ ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگیں، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں، اور ذوق قبل مسکرانے لگیں۔ یعنی اس قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے جلسے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جس سے بڑے فصحا، بلاغا، شعراء ادبا حیران و شدر رہ گئے۔ یعنی وہ قرآن کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں اے دہپے والو، میں اسی قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے جلسے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ نے فضائل اعمال کے اندر اماموں کی زبان ہی سنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکل جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت سامنے آتی ہے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، خدا کی قسم حالت بدل جاتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لوگوں، میں اسی قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اس جلسے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جس سے بڑے فصحا، بلاغا، شعراء ادبا حیران و شدہ رہ گئے۔ یعنی وہ قرآن کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آئیے اسی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے